السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے گناہ کبیرہ کے بارے میں۔ گناہ کبیرہ وہ بڑے گناہ جو جہنم میں لے جانے کے لیے صرف ایک گناہ ہی کافی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں صرف ایک گناہ کبیرہ کیا اور بنا توبہ کیے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہو تو پھر بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ایسے ہیں جنہیں آج کل لوگ بہت معمولی سا سمجھتے ہی نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر ان میں سے بہت سے گناہ پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان گناہ کبیرہ کے بارے میں جان کر اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر کون کون سے گناہ پائے جاتے ہیں، اور جو بھی گناہ پائے جاتے ہوں گے انہیں دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے کہ اللہ جو گناہ کیے انجانے میں انہیں آپ معاف کر دیجئے اور آئندہ ہم ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ تو نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا، کسی کو حقیر جاننا، ذلیل سمجھنا، چھوٹا سمجھنا۔ دوسرا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو کسی بھی کام پر طعنہ دے دیتے ہیں کہ تم نے تو ایسا کیا، یا ہم نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو، کسی بھی طریقے سے کسی کو طعنہ دینا۔ نمبر 3، کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ برے لقب سے کسی کو مت پکارو۔ ہمیں کسی سے بھی ہم بات کریں تو ہمیں اچھے ہی لقب سے بات کرنی چاہیے، اچھی طرح سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں برا خیال اپنے دل میں لانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ دوسرے کے بارے میں غلط سوچتے رہتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں۔ نمبر 5، عیب تلاشنا، کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ بنا بات کے دوسرے کے اندر کمیاں نکالتے رہتے ہیں، عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کسی کے اندر کوئی کمی، کوئی عیب نہیں نکالنا۔ اگر کوئی کمی تلاشنی ہے تو اپنے اندر تلاشیں۔ نمبر 6، غیبت کرنا یا پھر غیبت سننا، دونوں ایک ہی ہیں۔ بلا وجہ دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ ہم دوسرے انسان کی بات کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، اور برائی اس کی بات ایسی کر رہے ہیں کہ وہ بات اس کے اندر پائی تو جاتی ہے مگر وہ اس کو سنے گا تو اسے وہ بری معلوم ہوگی، تو یہ غیبت ہے۔ نمبر 7، کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا۔ نمبر 8، چغلی کرنا۔ نمبر 9، بہتان لگانا۔ جو ہم نے غیبت میں بات کری تھی نا کہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے تو وہ تو غیبت تھی۔ اور بہتان کیا، ہم کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر وہ پائی ہی نہیں جاتی، تو وہ کیا ہو گیا، بہتان ہو گیا۔ نمبر 10، عار دلانا، کسی بھی کام پر کسی کو کوئی شرم دلانا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو کسی گناہ پر عار دلائے تو اسے جب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا اور ہم اس کے بارے میں معلوم ہے تو ہم اس کو اس گناہ پر عار نہیں دلائیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں ہم خود ہی مبتلا ہو جائیں۔ نمبر 11، تکبر کرنا، اکڑ کر چلنا، خود کو بہت بڑا سمجھنا۔ نمبر 12، دھوکہ دینا، کسی کو بھی دھوکہ دے دیا۔ نمبر 13، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اب اسے پتہ چلے گا، ایسا بھی نہیں کرنا ہمیں۔ نمبر 14، فخر کرنا، خود پر فخر کرنا، خود کو بہت اچھا سمجھنا۔ کچھ لوگ اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں، کچھ اپنی کاسٹ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے اونچے خاندان سے، ہماری کاسٹ اتنی اونچی ہے۔ کوئی کسی بات پر فخر کرتا ہے، کوئی کسی بات پر، کوئی اپنے علم پر کر رہا ہے، کوئی پڑھائی پر کر رہا ہے، تو کسی بھی بات پر فخر نہ کریں کہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ سب کیا ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سے 1 منٹ میں سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہمیں اپنے فضل و کرم سے دیا۔ کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ نمبر 15، قدرت کے باوجود دوسروں کی مدد نہ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مالی حیثیت دی ہے، اتنا مال ہے ہمارے پاس کہ ہم دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اپنے مال سے، تو اپنے مال سے مدد کر دیں۔ اپنے ہاتھ پیروں سے مدد کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ پیروں سے کسی کی مدد کر دیں۔ نمبر 16، کسی کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا۔ کچھ لوگ دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں کرنی کسی کے بارے میں کہ اس کی عزت آبرو کو نقصان پہنچے۔ نمبر 17، بڑوں کی عزت نہ کرنا، جو بھی بڑا ہے ہر کسی کا احترام کرنا ہے، ہر کسی کی عزت کرنی ہے۔ نمبر 18، چھوٹوں پر رحم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کریں، رحم سے پیش آئیں، ان کے ساتھ پیار سے، نرمی سے معاملہ کریں۔ نمبر 19، مالی حیثیت کے باوجود ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنا۔
نمبر 20 کسی دنیاوی بات پر کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر دینا۔ اگر کوئی دین کا معاملہ ہے کہ ہم نے اس کو کسی گناہ سے روکا ہے، کسی دین کی طرف دعوت دی ہے، کسی فرض کام کی طرف بلایا ہے، وہ نہیں آ رہا، تو اس پر تو ہم اپنی بات چیت کو بند کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس کام کو نہ کر لے۔ مگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملے میں ہمیں کسی بھی مسلمان بھائی سے کسی سے بھی 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 21 بلا ضرورت فوٹو کھینچنا یا کھنچوانا یا کسی جاندار کی تصویر بنانا۔ ضرورت کے تحت فوٹو کھینچ سکتے ہیں، ضرورت کے علاوہ فوٹو کو نہیں کھینچیں۔ نمبر 22 کسی کی زمین پر اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کرنا۔ زمین کسی اور کی ہے اور ہم کیا کریں، جانتے ہیں ہم کہ وہ ہماری زمین نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کریں۔ نمبر 23 تندرستی اور صحت کے باوجود بھیک مانگنا۔ اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ پہ سلامت ہے، صحت مند ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے، وہ محنت کر کے روزی کمانے کے باوجود بھیک مانگتا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی منڈوانا۔ داڑھی منڈوا رہا ہے انسان یا پھر ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عورت کا شرعی پردہ نہ کرنا۔ نمبر 25 عورت کا شرعی پردہ نہ کرنا۔ شرعی پردہ میں عورت کے محرم کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے پردہ کرنا چاہیے۔ محرم میں بھائی، باپ، چچا، ماما، اور جب تک خالہ یا پھوپھی نکاح میں جب تک خالو پھوپھی کے سامنے آ سکتے ہیں، اپنا شوہر، اپنا بیٹا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے محرم ہیں، ان کے علاوہ سب کیا ہے، غیر محرم ہیں۔ ان کے سامنے اگر بہت مجبوری میں ہم آ رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ اور چہرہ نظر آ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عورت کا ستر جو ہے گردن وغیرہ ہے یا ہاتھ پورے کھلے ہوئے ہیں، ٹخنے دکھ رہے ہیں پیروں کے، یہ سب نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر ان سب کے سامنے پھر آ رہے ہیں تو سلیقے سے دوپٹہ اچھے سے باندھ کر پھر آئیں، ضرورت کے تحت وہ بھی۔ نمبر 26 مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا۔ 26واں گناہ کبیرہ کہ مرد کیا کریں، عورتوں کی طرح لباس پہنیں اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے آج کل فیشن چل رہا ہے کہ لڑکیاں زیادہ تر جینس پہن لیتی ہیں، تو یہ کیا ہے، مردوں کا لباس، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 27 یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا جس کے ماں باپ کا کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اس کا مال ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے یا ہم اس سے ہی لے کر اس کا مال کھائیں، تو یہ بھی غلط ہے، یتیم کے مال کو نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 18 زنا کرنا۔ نمبر 29 کافروں کا لباس پہننا، جیسے غیر مشرک کافر لباس پہن رہے ہیں ایسا لباس پہننا۔ نمبر 30 چوری کرنا، کسی کا مال بنا اجازت لے لینا، چوری کرنا۔ نمبر 31 ڈاکہ ڈالنا۔ نمبر 32 جھوٹی گواہی دینا۔ ایک تو انسان جھوٹ بولتا ہے، پھر کیا کرے، جھوٹی گواہی دے۔ گواہی لی جاتی ہے کسی بھی کام میں فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس وقت سچ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ فیصلہ صحیح ہو سکے، اور پھر انسان جھوٹی گواہی دے دے تو پھر وہ فیصلہ بھی غلط ہو جائے گا، جھوٹی گواہی نہ دیں۔ نمبر 32 ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 34 ناحق قتل کرنا، کسی کا ناحق قتل کر دیں۔ نمبر 35 جھوٹی قسم کھانا۔ ایک تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا ہو گیا، پھر جھوٹی قسم کھانا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ نمبر 36 رشوت لینا یا دینا۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یا ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم کسی وقت میں، بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں ہم رشوت دے سکتے ہیں، مگر بنا ضرورت کے اپنی عادت بنا لیں، اس طریقے سے رشوت نہیں دیں۔ نمبر 37 شراب پینا یا پلانا۔ نمبر 38 جوا کھیلنا۔ نمبر 29 کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے لینا، بنا اجازت کسی کی چیز لے لینا۔ بغیر اجازت ہمیں کسی کی چیز بھی نہیں لینی چاہیے، یہ بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو تو وہ اچھا نہ سمجھے ہم اس کی چیز کو لے رہے ہیں۔ نمبر 40 سود دینا یا لینا۔ نمبر 41 جھوٹ بولنا۔ نمبر 42 امانت میں خیانت کرنا۔ ہمارے پاس کوئی چیز کسی نے رکھوائی ہے امانت کے طور پہ، تو ہم اس میں خیانت نہیں کریں، اس چیز کو بنا اجازت استعمال نہیں کریں، کچھ دیکھیں نہیں، اس میں کچھ نہیں کریں۔ اور ایسا نہیں ہے صرف چیزیں ہی امانت ہوتی ہیں، باتیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں۔ کسی نے اگر ہمیں کوئی بات بتائی ہے ہمارے پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو ہمیں اس بات کی بھی، جو بات ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ نمبر 43 وعدہ خلافی کرنا۔ جب وعدہ کرتے وقت وعدہ خلافی کرنا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وعدہ کرتے وقت ہی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ وعدہ ہم کر تو رہے مگر اسے ہم پورا نہیں کریں گے، تو یہ کیا ہے، وعدہ خلافی ہے۔ اور اگر ہم نے سچے دل سے وعدہ کیا کہ ہم ان سے انشاءاللہ ضرور ہی پورا کریں گے، اور کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ وہ ہم وقت پر پورا نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ نمبر 44
شرعی عذر کے بغیر نماز چھوڑنا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دینا۔ نمبر 45 سنتوں کا مذاق اڑانا۔ ایک تو ہم سنت اپنی زندگی میں نہیں لا رہا ہے، پھر اگر کوئی سنت زندہ کر رہا ہے تو اس کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ نمبر 46 میدان جہاد سے بھاگنا، جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر میدان سے بھاگ جانا۔ نمبر 47 لواطت کرنا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ نمبر 48 ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 39 کسی فرض کو مقدم یا مؤخر کر دینا، فرض نماز ہے اسے یا تو وقت سے پہلے پڑھ لینا یا وقت کے بعد پڑھنا۔ نمبر 50 حج فرض ہونے کے باوجود حج کیے بغیر مر جانا، اگر حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ نمبر 51 جھوٹی حدیث بیان کرنا۔ نمبر 52 صحابی رسول کو برا کہنا۔ نمبر 53 عالموں اور حافظوں کی توہین کرنا۔ نمبر 54 قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، اگر ہم کہیں پہ اچھائی کا حکم کر سکتے ہیں، کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں، ہمیں قدرت حاصل ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ کام نہیں کرتے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 55 جادو سیکھنا یا سکھانا۔ نمبر 56 قرآن مجید کو یاد کر کے بھلا دینا، چاہے وہ دیکھ کر ہم نے یاد کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے نہیں پڑھا اس کو بھلا دیا، یا حفظ کیا تھا اور پھر اس کو نہیں پڑھا اور بھلا دیا، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 57 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے انسان بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمبر 58 اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوگا تو پھر وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، کسی گناہ کو کرتے ہوئے اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ نمبر 59 مردار جانور کا گوشت کھانا، جو مرے ہوئے جانور ہیں ان کا گوشت کھانا۔ ایسے وقت میں ہم مردار جانور کا صرف اتنا گوشت کھا سکتے ہیں جبکہ ہم بالکل مرنے کے قریب ہوں، ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم مر ہی جائیں گے، بالکل نہیں بچ سکتے، تو اپنی جان بچانے کے لیے بضرورت بالکل اتنا سا کھا سکتے ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں، زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا لے سکتے ہیں، مرنے کے قریب ہوں بھوک سے تب اس وقت میں، ورنہ مردار جانور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے۔ نمبر 60 اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز کو بلا ضرورت فضول خرچ کرنا، کرتے رہنا، یہ فضول خرچی جو ہے یہ شیاطین کا کام ہے، شیطان فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ گناہ کبیرہ تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر ہمارے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان سے باز آئیں اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور انشاءاللہ جو گناہ رہ گئے ہیں وہ آئندہ ذکر کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔